آگے بڑھتے ہیں اور آگے میں کیا چاہتا ہوں اب ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. شیراز الطاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا, ابھی گیلانی صاحب نے بات بھی کرنی ہے. محسن کیا چاہتے ہیں جی؟ جو آپ سب چاہتے ہیں, ایسا پاکستان ہو کہ تمام رہنے والوں کو کم از کم 3 وقت صاف ستھرا کھانا کھانے کے لیے ذلیل و خوار تو نہ ہونا پڑے. اگر کسی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے, اس کی تنخواہ ماہانہ 25,000 روپے بھی نہیں ہے, 20,000 روپے بھی نہیں ہے, وہ روز 500 روپے بھی نہیں کماتا, اب وہ پریشان ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر تنخواہ اس کی فیس لے گا 200 روپیہ, 200 کی اس نے دوائی لکھ دینی ہے, یہی میری دیہاڑی ہے, تو میری دیہاڑی تو گئی بچے بیمار ہونے کی وجہ سے. اب وہ پریشان ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور میری آمدن نہیں ہے. تو ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں وہ علاج جو مجھے میسر ہے, جب اس بندے کو میسر ہے جس کو مال کا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ علاج ایک عام آدمی کو میسر بھی ہو. ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو تعلیم و تربیت جس کی بڑی بات ہوئی, جو کسی معاشرے کی, کسی سوسائٹی کی کامیابی کی بنیاد ہے, وہ ہر پاکستانی کو میسر ہو. کیوں ہم ہر سال ایسے لاکھوں بے روزگار مزدور جن کے لیے جالب صاحب کھپتے رہے, لڑتے رہے, اور آج 74 سال بعد بھی ہمارا مسئلہ آٹا ہے, ہمارا مسئلہ چینی ہے, ہمارا مسئلہ غربت ہے, ہمارا مسئلہ عدم برداشت ہے, ہمارا مسئلہ جہالت ہے, ہمارا مسئلہ بے روزگاری ہے, ہمارا مسئلہ بجلی ہے, ہمارا مسئلہ کرپشن ہے, ہمارا مسئلہ اشرافیہ ہے, ہمارا مسئلہ سٹیٹس کو ہے, ہمارا مسئلہ سرمایہ دار ہے, ہمارا مسئلہ فیوڈل ہے, ہمارا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارا مسئلہ وہ چند لوگ ہیں, وہ چند افراد ہیں, وہ چند خاندان ہیں جو یوٹ دور میں 22 تھے, آج شاید 2000 ہیں, جن کے لیے کہا تھا 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. تو میں بالکل بھی پیسمسٹ نہیں ہوں, میں آپٹمسٹ ہوں. آپٹمسٹ ہوں تو میں نے یہ کتاب 1 دن میں لکھی ہے, اور تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں, اسی لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ میں چیمپئن فٹ بالر تھا, میں چیمپئن کرکٹر تھا, میں کپتان ہاکی کا پلیئر تھا. جب میں نے اپنی ڈی سے اکیلے 10 بندوں کو ڈاج کر کے دوسری ڈی میں گول کیا تھا. یہ چیزیں محترم توقیر بن سلیم صاحب اس لیے لکھی ہیں تاکہ نوجوان موٹیویٹ ہو. ہمارے نوجوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں, لیکن کیا سب کے پاس وہ سکول ہے جس میں ہاکی گراؤنڈ ہے؟ کیا سب کے پاس وہ سکول ہے جس میں گراؤنڈ ہے کرکٹ کا, جس میں گراؤنڈ ہے فٹ بال کا؟ کتنوں کے پاس ہے؟ تو اس لیے لکھی ہے کہ موٹیویٹ ہو. اس لیے لکھی ہے کہ جس طرح میرے کچھ ساتھیوں نے کہا جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں کہ جو اندر سے ہے وہ باہر ہے. مجھے اپنا بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے. اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ میری عمر 40 سال نہیں ہے اور میرے بچے 39 ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے جس سے اللہ کام لے لے. میرے والد, ان کا ساری زندگی ایک ہی زور رہا. میں نے کتاب میں لکھا ہے آئی کیو اور کیلیبر, آئی کیو اور کیلیبر. کبھی لو کیلیبر بات نہیں کرنی, کبھی لو کیلیبر بات, کبھی گھٹیا بات نہیں سوچنی, کبھی چھوٹی بات نہیں سوچنی, بڑی بات سوچ. چھوٹی باتیں اگنور کر دیں. کئی باتیں ہیں, مجھے دوست کہتے ہیں یار تو فلاں ہے نہیں پوچھیا. میں کہ جدوں نے کیتا ہی تو کچھ نہیں روڑ کی, انہوں شرمندہ کرنا تھے, آپ شرمندہ ہونا. تو لو آئی کیو لو کیلیبر. میرے والد صاحب کی ساری زندگی 1.5 سال پہلے انتقال ہوا ہے, ان کی بات یہی تھی ہائی آئی کیو ہائی کیلیبر, ہائی آئی کیو ہائی کیلیبر, ہائی آئی کیو ہائی کیلیبر. اس کے لیے کوشش کریں. نیچرلی اب گیلانی صاحب کا ایک آئی کیو ہے. ان کے دوست بچپن کے جاوید احمد غامدی صاحب میرا امتحان لینے آتے تھے. میری عمر 8 سال تھی. جن شاگردوں کو وہ پڑھا رہے تھے ان کی عمر 35 سال تھی. یہ اللہ نے آئی کیو دیا تھا. اب ان کا آئی کیو ان کا نہیں ہے, ان کا آئی کیو میرا نہیں, ہر ایک کا آئی کیو فرق ہے. لیکن انسان اپنی کیپیسٹی انکریز کرتا ہے, اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے. میرا وکیل صاحب نے کہا جی آپ نے اپنے والد کا 20 سال کا قرض کیسے 10 سال میں ادا کر دیا, جو قریباً 3 کروڑ روپے تھا. اس پہ ہم ماہانہ 5 لاکھ روپے سود ادا کرتے تھے اور 20 سال تک کرتے آ رہے تھے. ہمارے کاروبار کے بے تحاشا مسائل تھے. والد صاحب کے کاروبار کا سٹائل تھا. آپ نے کہا ہم IMF کا قرضہ کیسے ادا کریں اور ہم عام آدمی کو ریلیف کیسے دیں. یہ ہے اصل بات. معاش کے ارد گرد گھومتی ہے ہر چیز. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو کی, حالانکہ نہ میں اکانومسٹ ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ وہ پرفیکٹ پلان ہے. اس پہ اکانومسٹ سوچیں, اس پہ کام کریں, اور کوئی آئیڈیا وہ پیش کریں. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا, جس طرح ابھی بخاری صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے, سب سے دنیا کا آسان کام ہے تنقید, اور سب سے آسان کام یہ ہے یہ تو ہونا ہی نہیں. اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ زبانی مفت مشورے. یہ اسی کے آسان کام ہے. تو میں نے ریسنٹلی ویڈیو یہ کی تھی
کہ مثال کے طور پہ گیلانی صاحب کے پاس ہے 8 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر اور میرے پاس ایک رکشہ ہے جس کا میں قسط ادا کرتا ہوں مہینے کی 6000 روپیہ، میرا رکشہ بھی ذاتی نہیں ہے، تو کیا جو 146 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ لینڈ کروزر والے کے لیے وہی قیمت ہے؟ اور جس کا رکشہ بھی اپنا نہیں ہے، جو رات کو 300 روپے گھر لے کے جاتا ہے بچوں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے؟ کیا آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، بجلی کی قیمت، جس کی آمدن 8000 ہے اور جس کی آمدن 2 کروڑ ہے، اس کے لیے سیم ہونی چاہیے؟ بہت اچھا. کیا ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے؟ تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ وہ 60 روپے کر دیں آپ اس کے لیے جس کے پاس بائک ہے، جس کے پاس رکشہ ہے، اور 70 روپے کر دیں آپ جس کے پاس 500 سی سی گاڑی ہے، 80 روپے کر دیں جس کے پاس 1000 سی سی گاڑی ہے، اور 100 روپے 110 روپے کر دیں جس کے پاس 2000 سی سی گاڑی ہے جو 35 لاکھ روپے کی ہے، اس کی آمدن 3 لاکھ روپے ہے، اور 500 روپے کر دیں آپ 8 کروڑ والی گاڑی کے لیے. یہ میری ایک اپنی بغیر اکانومی کی ایک سوچ تھی کہ یار کچھ تو کیا جائے. یہ 5 چیزیں آپ تعلیم اور صحت، تعلیم، صحت، بجلی، گیس، پانی، آٹا، چینی، دال، سبزی، یہ 8 چیزیں کم از کم آپ وہ جن کے لیے جالب صاحب 22 کروڑ انسانوں کے لیے کھپتے رہے، ان کے لیے یہ 8 چیزیں تو اس رینج میں کر دیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو، ان کے بجلی کے بل نہ کٹے، ان کے بچے اسکول جا سکیں. وہ جو کہتے ہیں نا کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ یہ 8 چیزیں تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے اتنی ہو جائیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو. انہی کے اوپر ان کے بچوں نے 20 سال بعد اپنا پیر رکھنا ہے اس معاشرے میں کمانے کے لیے. وہ نہیں رکھ سکیں گے. وہ پھر مزدور کا بچہ مزدور بنے گا، لیکن بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ ہی بنے گا، سرمایہ دار کا بچہ سرمایہ دار ہی بنے گا، جنرل کا بچہ جنرل نہیں بنے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں. مزدور کا بچہ مزدور بنے گا، کارخانہ دار کا بچہ کارخانہ، وہ اسٹیٹ کی کرسی پہ بیٹھے گا جا کے، وہ پھر استحصال کرے گا. اچھا دوسری بات جو بخاری صاحب نے کی، بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہیں کر دیں. بات یہ ہے کسی گھر میں ہر مہینے آپ کمٹ کر لیں کہ میری تو آمدن 5 لاکھ روپے ہے، میں 100 گھروں میں آٹا دے سکتا ہوں 10 کلو. میرے نزدیک یہ کچھ کام نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے. میں آپ کو اپنی سائیکالوجی بتا رہا ہوں، میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ تو 22 کروڑ لوگوں کا ہے. مجھے آپ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، آپ کی مہربانی، یہ اللہ کی مہربانی، میرا کمال نہیں ہے. وہ بچے تو 28 لے ہم بلوچستان سے. وہ جو میرے بچے ہیں 3 جو اللہ نے مجھے شادی سے دیے، میری بیوی 17 سال ہو گئے، ہمیں اللہ کا شکر ہے، تو وہ جو 28 بچے ہمیں اللہ نے دے دیے یتیم بلوچستان، خوزدار، لورالائی اور KPK سے، وہ 28 ہیں. بچے تو 3 کروڑ ہیں جو اسکول نہیں جاتے. جاتے ہیں جو کن حالوں میں جاتے ہیں؟ مدرسوں میں، سرکاری اسکولوں میں، ٹاٹ اسکولوں میں. وہ مقابلہ کر سکیں گے میرے بچوں کا؟ جنائی صاحب کے بچوں کو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ عدم برداشت. پھر کیا ہوگا؟ حسد. پھر کیا ہوگی؟ نفرت. پھر کیا ہوگی؟ دشمنی. پھر کیا ہوگی؟ بدماشیاں، بم. ہم ایک دوسرے کو دشمن خود ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے میں اتنی سلیبز بنا دی ہیں کہ یہ سلیب والا اس سلیب والے کو دشمن سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا استحصال کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بولتا کیوں ہے، اس کی زبان کیوں چلے. تو یہ ہم خود ہی پیدا کر رہے ہیں. وہ ہے نا جو کیا گلا رقیبوں سے، کیا شکوہ دوستوں سے، یہ سانپ اپنی آستینوں میں، ہم نے خود ہی پالے ہیں. تو یہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی آبلا پا تیار ہو جو کہیں یار میرے بچوں کو جو روٹی ملتی ہے وہ کیوں نہیں ملتی 22 کروڑ پاکستانیوں کو، میں ان کے لیے ایفرٹ کروں گا. آپ لوگوں کی بھوک، لوگوں کی صحت، لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کا روزگار، اس کو ٹھیک کر دیں، آپ کی سوسائٹی کے 99% مسائل خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کیا انڈونیشیا میں ہم سے بہتر نہیں ہے؟ انڈیا کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چائنا ہم سے، انڈیا سے بڑی آبادی نہیں ہے. ماؤ کتنا بڑا کوئی اکانومسٹ تھا؟ نہیں تھا کوئی اکانومسٹ. لیکن جب وہ ڈینگ آیا ہے تو ڈینگ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ہیں. آج جو شی کر رہا ہے، شی جن پنگ، وہ اس ڈینگ کے کام کیے ہوئے. 53 سے 78 تک چائنا میں ریفارمز نہیں ہوئی، وہ ڈینگ نے کی ہیں. آگے پھر ڈینگ کے بعد اس نے بیس بنائی، ریفارمز کی. آپ کا PIA، آپ کا اسٹیم مل، آپ کا ڈیسکو، آپ کا پیپکو، آپ کا لائف اسٹاک، آپ کا ایگریکلچر، آپ کا پانی، آپ کا اوقاف، یہ سارے محکمے آپ کو ہر سال 2000 ارب خسارہ پڑتا ہے. آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا سینٹ، آپ کی صوبائی اسمبلیاں، آپ کے وزیر، آپ کی مشیر، یہ ہر سال آپ کو آدھا خرب 500 ارب پڑتے ہیں. کیا دیتے ہیں یہ آپ کو؟ بناتے ہیں وہاں قانون عام آدمی کے لیے، اپنے لیے. تنخواہ ایک دم PTI گورنمنٹ آئی تھی تو 300% بڑھ گئی تھی. اور بات PTI گورنمنٹ کی نہیں ہے، کوئی بھی سینٹر ہو،
تو کوئی جماعت تو تیار ہو ایسی, کوئی لوگ تو تیار ہو کہ ہم نہیں تنخواہ لیں گے اسمبلی سے, ہم نہیں لیں گے گاڑیاں, ہم نہیں لیں گے خانسا میں, ہم نہیں لیں گے ٹکٹیں, ہم نہیں لیں گے اتنی لمبی سیکیورٹی, ہم نہیں لیں گے پارلیمنٹ لاجز, اور ہم وہاں بیٹھ کے سوچیں گے عوام کے مسائل کیا ہے. آبادی مسائل ہے, بالکل ہے. تعلیم ہے, بالکل ہے. صحت ہے, بالکل ہے. روزگار ہے, بالکل ہے. روٹی ہے, بالکل ہے. پہننا ہے, بالکل ہے. ایک بچے کو اسکول میں کسی والد نے مجھے کہا کہ بچوں کو کہا کہ 200 روپے لے آئے, آج کل فنکشن ہے. تو اس نے کہا بچے کو ہم نے کیا کہا کہ بیٹے نیکسٹ ٹائم سے اس کو فیل کریں آپ. آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا 1000 روپے لیا ہے, یہ 1500 رکھ لو, 500 کہیں اور کام آ جائے گا. وہ باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم سے, اور بچہ یہ کہتا ہے کہ ماما یہ تو میرے بابا کب سے کہہ رہے ہیں, میں تو اس فنکشن میں نہیں لے جا سکا پیسے. تو تکلیف فیل کریں اس باپ کی, اس ماں کی اور اس بچے کی, تو بنے گا وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جہاں 4 چیزیں ہوں گی: سماجی انصاف, سماجی جمہوریت, مساوی مواقع اور فیئر پلے. یہاں پہ ہے مالی جمہوریت, بدماشی جمہوریت, ڈاکوکریسی. یہاں پہ سماجی جمہوریت نہیں ہے, یہاں سماجی انصاف نہیں, یہاں مالی انصاف ہے, یہاں دھونس کا انصاف ہے. آج میں نے رپورٹ نہیں دی, اس نے رپورٹ نہیں دی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ پولیس اور عدلیہ میں کرپشن کا یہ عالم ہے. ہم پاکستان 122ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں, ہیلتھ, ایجوکیشن اور انکم امپلائمنٹ میں ہم 150ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. یہ ترقی کی ہے ہم نے 74 سالوں میں. بہت اچھی. کہاں گیا سنگاپور, کہاں ہے جاپان, کہاں ہے انڈونیشیا, کہاں ہے چائنا, کہاں ہے پاکستان, کہاں ہے بنگلہ دیش؟ اس کو دھکے دے کے نکالا آپ نے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ. وہ کہاں ہے؟ 71 کے بعد آپ سے ان کی آدھی عمر بھی نہیں ہے. 10 سال بڑے ہوں گے آپ ان سے 20 سال بڑے ہوں گے. آپ 47 میں ہوئے, وہ 71 میں ہوا ہے. تو وہ کہاں ہے آج؟ 8.5% گروتھ ہے بنگلہ دیش کی. آپ مائنس میں 1 میں بھی نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی. ٹھیک ہے, وہ قرضوں پہ گاڑیاں لے لی, اپنی لائف سٹائل بڑھا لیا, جھوٹ بول لیے, رشتے لے لی, کرپشن کر لی. وہی چند لوگ, ان چند لوگوں کے خلاف عوامی فلاحی پارٹی اور ہم ایک سٹرگل کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نہ کامیاب ہوں, ہماری آنے والی نسل ہو, اور کوئی لوگ ہوں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نہ بنے پرائم منسٹر, ہمیں پرواہ نہیں ہے. پرابلم وہاں آتی ہے جس طرح بخاری صاحب نے کہا, آپ اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار میں پرائم منسٹر کس طرح بننا ہے. ادھر اے چک لو چھان برا, ادھر وہ چک لو, انہوں پھاڑ لو, یہ چھپا دیو, امین تک کیوں چھڑ دیو, ایسی دی گلنا کرتا ہے, اے پاگل کارکن ہے, یہ چھڑ دیو, یہ پھاڑ لو, وہ پھاڑ لو, وہ فراڈیے نو, وہ چور نو پھاڑ لو, وہ ڈاکو نو پھاڑ لو, لیکٹیبل نو پھاڑ لو. کبھی نہ پوری ہوگی, میں پرائم منسٹر بن گیا. وہ بات کی ہے, وہ پرائم منسٹر ہے. 1000 باری اللہ معاف کرے سامنے ہو یہ پرائم منسٹر بنے, اسی 1000 باری لعنت بھیجی ہے, گالیاں کھانی ہے, بدعا لینی ہے. اور آخری بات میں کر دوں, یہ تو ہے ہماری دنیا ایک گول, جو میں نے ایک گول سیٹ کیے ہیں اپنے لیے کہ 2030 میں انشاءاللہ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئے سیاسی, اور 2050 میں ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم سنگاپور لیول پہ ہوں, وہاں لائف ٹائم پاکستان کے تمام پاکستانیوں کا, اور 2070 میں آج سے قریباً 50 سال بعد ہم وہاں ہوں جہاں ناروے, فن لینڈ, سویڈن, ڈنمارک ہے, اسکینڈینیوین کنٹری. یہ تو ہے ہماری دنیا کے ٹارگیٹس جو میں نے بات کی. آخری 4 جملے جو میری ایک اسپرچل انسپریشن ہے, جس طرح سے میرا بطول صاحبہ نے, آپ ہی نے بات کی کہ تعلق ہمارا ہاشمی صاحب سے پرانا تھا, ہم نے کتاب لکھی, اللہ تعالیٰ کا عظیم منصوبہ, میں کتاب میں ذکر بھی کیا ہے, دنیا میں پہنچائی, 4000 گھنٹے لگائے 3 سالوں میں, روز 8 گھنٹے کام کیا, قرآن پہ ریسرچ, اللہ نے کائنات کیوں بنائی, انسان کیوں بنایا. مولانا امین احسن اسلائی, جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد, میں تب تھا 5 سال کا, تو ان کے ہوا کرتے تھے لیکچر, میں سننے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لگاتے ہیں فیکٹری بالن کی, ہمیں چاہیے کہ ہم لگائیں فرنیچر کی, تو شام کو بالن بتیرا باہر پڑا ہوگا, پرواہ بھی نہیں ہوگی ہمیں. دوسرا وہ کہتے ہیں ہم میز بنواتے ہیں ایسی جس کے 4 پائے تو ہوتی ہیں, کھڑی نہیں ہوتی, لڑکھڑاتی رہتی ہے, تو ہم کوالٹی کانشیس نہیں ہیں. میں نے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ قرآن کی جب ریسرچ کی, 4 سال 3000 گھنٹے لگائے, روز کی 8 گھنٹے, کتاب لکھی, مکمل کی, لکھی تو خیر ہاشمی صاحب نے, وہ 20 صفحے کی تھی جب میرے پاس آئی تھی, اب 120 صفحے کی ہے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی. تو وہ میں نے اس میں یہ ریسرچ ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان, وہ سب کو پتا ہے. اس سے پچھلی ایک سورت ہے سورہ قمر, وہ کسی کو نہیں پتا. سورہ قمر کی وہ سورت ہے سورہ نمبر 54, اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 55. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرا اسپرچول گول. وہ کیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, an honorable seat in the court of Almighty Lord. ایک مقتدر بادشاہ کے دربار میں عزت والی پائیدار کرسی, جس کے لیے
اب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کرسی کی ڈیفینیشن کیا ہے. مولانا امیر اسلائی نے اپنی تفسیر تدبر القرآن میں لکھا ہے یہ ان متقیوں کی اصل سرفرازی کا بیان ہے کہ جنت کا یہ عیش جاوداں ان کو ایک پائیدار عزت والی پائیگاہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے قرب میں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ قرب ہی ہے جو جنت کو جنت بناتا ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک باغ سے زیادہ نہیں. اس دربار عظیم کے درباری ہونے کا جو شرف ان متقیوں کو حاصل ہوگا، نہ اس کی عزت بناوٹی ہوگی، نہ نمائشی، اور نہ ہی چند روزہ کہ آج کرسی چھن جائے تو کل کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور مولانا مولوی صاحب نے کیا لکھا ترجمہ القرآن میں اسی آیت کے لیے، انسان وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام سر انجام دے گا، وہاں پہ ہم ترقی ہوگی، وہاں کوئی خطرہ تنزلی کا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں کرسی آفر کر رہا ہے. اسی اتنے پرائم منسٹر کی کرسی لے کے کمپرومائز کر گانا بھی کھانے ہیں، بددعا بھی لینے ہیں، جھوٹ بھی بولنے ہیں، بیوی تو بھی گانا کھانے ہیں، بچے تو بھی کھانے ہیں، اور اللہ دے دربار واسطے جان واسطے وہ شکل بھی نہیں رہ جاتی. کی کرنا یار اس کرسی کا جی لب دی لب جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں جس طرح کا وہ جو اندروں وہی باہروں، تسی کہتے ہو پارٹیاں چھڑیاں، وہ پارٹی رہی ہے کی وہ تو ہے ہی جھوٹ، ہے ہی دھوکھا. وہ کہتے ہیں جواد احمد کی پارٹی چھٹی کیوں؟ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ بتا کے آتے محترم وہ جو آخری میٹنگ رکھی تھی جہاں ہم نے ان سے بیٹھ کے کچھ چیزیں کلیئر کرنی تھی، موصوف اس میٹنگ میں نہیں آئے. سمجھ گئے؟ میں نے کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے. تو مقصد کہتا ہے کیڑی پارٹی، کیڑی آئیڈیالوجی، کیڑا ملک، کیڑی عوام، وہی ہے دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ یار نہ ملے تسی اپنا نظریہ، اپنا اصول، اپنا قاعدہ، اللہ کی ناراضگی، عوام کی ناراضگی یہ افورڈ نہیں کر سکتے. پارٹی رہے نہ رہے کوئی گل نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے فلائی کام، چھوٹے چھوٹے چیریٹی دے کام بہت اچھے نے. مینوں نہ وہ سواد آتا ہے نہ میں سکون ملتا ہے. میں کہنا یہ تو کام ہو گیا اس خاندان کا، جی باقی 3 کروڑ خاندان نے وہ کس طرح راز سونگ لے. وہ باپ تک ہی بنے گا جب بچے کو کہتا ہے بیٹے یہ آپ 200 روپے نیکسٹ پارٹی ہوگی تب لے جائیں. وہ بارے سوچو، وہ بارے کوشش کرو. تانتے روٹیاں میری ہیں دن 2 واری بجائے 4 واری چوپڑیاں، ان 2 واری سکیاں نہیں ملدیاں. بس یہ نہیں گل ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.